بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 23ویں شب یعنی دوسری طاق رات ممکنہ شب قدر میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ناظرین بہت اہم ترین پروگرام انشاءاللہ ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں اگر یہ کہوں کہ معاشرے کی انتہائی خطرناک ترین بیماری پہ ہم بات کرنے والے ہیں، اور الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ بیماری آلموسٹ
آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. ہاں جی, پینیٹریٹ کر چکی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس حد تک جو ہے مرض بڑھ چکا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکوری بھی نہ ہو پائے. ہاں, بہت خطرناک بیماری ہے, اس حد تک خطرناک بیماری ہے کہ جس کا ادراک ظاہر معاشرے نے کیا نہیں, جس کا ادراک ہم نے کیا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاشرے کو, جس معاشرے کے اندر اس بیماری کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس بیماری نے اس معاشرے کو مکمل طور پہ کیپچر کر لیا, مکمل طور پہ. اور بات یہ ہے کہ میڈیسن جو ہے اس کی دریافت ہو چکی تھی, 1450 برس پہلے دریافت ہو چکی تھی, لیکن ہم نے اس پرسکرپشن کو پکڑا ہی نہیں صاحب. مطلب پرسکرائب کر دیا گیا تھا, بتلا دیا گیا تھا کہ اس کی ریمیڈی یہ ہے, اس کی پریکاشنز یہ ہیں, اس کا علاج یہ ہے, اس سے اس طرح سے بچنا ہے. ہم نے جو ہے اس طرف توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا صاحب کہ آج اس پورے معاشرے کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیماری اپنی 4th اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ نے سنا ہے نا کینسر کے بارے میں کہ کینسر کی ایک 1st اسٹیج ہوتی ہے, پھر 2nd اسٹیج آتی ہے, پھر 3rd آتی ہے, اور اس کے بعد 4th اسٹیج آتی ہے. جب 4th اسٹیج آتی ہے تو ڈاکٹر اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, وہ کہتا ہے صاحب کہ اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب مریض جو ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے. معاشرے کی صورتحال بھی کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیماری کون سی ہے. جسمانی بیماری تو نہیں, ہاں یہ طے کر لیجئے کہ جسمانی بیماری نہیں ہے, یہ روحانی بیماری ہے ناظرین. اس کی جو 1st اسٹیج ہے وہ ہے حسد, اس کی جو 2سری اسٹیج ہے وہ ہے کینہ. جب کسی کے دل میں حسد کا جراثیم پھوٹتا ہے نا, یوں کہ یہ جنم لیتا ہے, ہاں یوں کہ یہ اپروپریٹ ورڈ ہے کہ جب حسد کا جراثیم جنم لیتا ہے نا تو پہلے جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سمجھ لیجئے کہ پھلنا پھولنا شروع کرتا ہے. پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب وہ 2nd اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور کینہ جب جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا, دل کے اندر کسی کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور جیسے جیسے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اپنی روٹس کو مضبوط کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو 3rd اسٹیج میں یعنی عداوت میں اور دشمنی میں اور نفرت کے اندر منتقل کر لیتا ہے. اور جب وہ 3rd اسٹیج میں قدم رکھ لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے وہ چھٹکارا نہیں, کیونکہ ریورسل تو نہیں ہو سکتا, اب وہ 4th اسٹیج میں جائے گا ہی جائے گا. اور 4th اسٹیج اس عداوت کی بنیادی طور پہ دشمنی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ناظرین, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ملنا. بات یہ ہے کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ انتہائی خطرناک ترین بیماری ہے ناظرین, انتہائی خطرناک ترین بیماری. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج میرے آپ کے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہے آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا نا ہم سے, شیطان نے. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کے بھیج رہا ہوں, تو ظاہر ہے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, لیکن شیطان نے اس وقت سجدہ نہ کیا تھا, کیونکہ شیطان اس تکبر میں مبتلا تھا کہ میں اس مٹی کے بندے کے آگے کیسے سجدہ کروں گا. تو وہ پہلا حسد تھا, وہ پہلا غرور تھا, وہ پہلا تکبر تھا. اور زمین کے اوپر جو پہلا حسد کیا ناظرین, وہ آپ کو پتہ ہے قابیل نے حابیل علیہ السلام کے حوالے سے کیا تھا کہ جب عقلیمہ سے شادی کی بات آئی تھی تو اس نے بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ یوں کہیے کہ حسد کی گھاٹی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا تھا, اور پھر اپنے بھائی کو جو ہے شہید کر دیا. تو یہ دوسرا حسد تھا. پھر آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کا معاملہ, ان کے بھائیوں کا معاملہ, یعنی ان کا جو حسد کا لیول تھا وہ کس لیول تک پہنچا کہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے اس بات کو کہ کیسے ہمارے بھائی کو نبوت مل جائے. نتیجہ کیا نکلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ان بھائیوں کو رسوائی دی, پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت کا تاج پہنایا, اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آگے جا کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور پھر آپ کو یاد ہے وہ جو ابو جہل, امت کا فرعون, اس نے بھی تو حسد ہی کیا تھا نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے جو ایک نبی آ جائیں. آخری وقت تک جو ہے وہ جہالت کا باپ بنا ہوا تھا, جہل کا باپ بنا ہوا تھا, جسے بو جہل کہا جاتا ہے. تو اس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسد کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بدقسمتی اس معاشرے کی یہ ہوئی صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1450 برس پہلے بڑا کیٹیگوریکل ہم کو فرما دیا تھا کہ اس طرف جانا بھی نہیں, دیکھنا بھی نہیں. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے اسی طرف جو اپنا راستہ بنا لیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ آپس میں حسد نہ کرو. آگے فرماتے ہیں کہ قطع تعلق ہی نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. یہ سٹیجز بتلائی ہیں سرکار نے.
تو آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ بنیادی طور پہ یہ جو حسد کی جو مطلب ڈیفینیشن ہے یہ ذرا لوگوں کو سمجھائیے صاحب. اور لیکن اس سے پہلے جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ جو شیطان کا، چونکہ میں نے ایک ذرا سا ذکر کیا، آسمانوں پر جو شیطان کا حسد تھا اس کی وجوہات کیا تھی، اور زمین پر جو قابیل نے سب سے پہلے حابیل علیہ السلام سے جو حسد کیا تھا اس کے بارے میں ذرا بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی دلی درد مندی کے ساتھ جن بیماریوں کی طرف رہنمائی کی، پروردگار عالمین اہل ایمان کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. بات یہ ہے کہ حسد اس دنیاوی زندگی میں انسانیت کا وہ قاتل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ من شر حاسد اذا حسد. حسد، ٹھیک. کہ حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے پناہ مانگتے رہیے اللہ کی. دنیا کے اندر ایمان کا جو سب سے میٹھا پھل انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت کی فراوانی ہو اور اخوت کی جہانگیری ہو. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دو چیزوں کے بغیر ایمان والوں کو نہ کبھی عزت نصیب ہوئی، نہ کبھی ممکن ہے کہ انہیں ہو سکے. درست، بالکل ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ نے شیطان کی طرف اشارہ کیا، وہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا کہ ان کے درمیان محبت ہو، ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں محبتوں سے لبریز ہوں، صاف ہوں. قرآن کہتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اس کی کوشش ہی یہ ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیوں کو زیادہ سے زیادہ بھڑکائے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، تمہیں نماز سے روکے. تو کیا تم رک جانے والے بنو گے؟ پروردگار عالمین نے شیطان کو اپنے طور پر بڑا ایک مقام دیا. ٹھیک. کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا ہو. ٹھیک. فرشتوں میں اس کو ممتاز مقام حاصل نہ ہو. جن ہونے کے باوجود نوری مخلوق کا یہ اللہ کی عطا ہے. صحیح. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی عطا انسان کو عطا کرنے کے لیے ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں انسان کے متعلق حسد پیدا ہو گیا. اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس نے یہ جان کر کہ انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا جو ازداد کا ایک دوسرے کی ضد کا مرکب ہے اس سے وجود میں آئے گا، لیکن سب سے زیادہ اسے یہ خیال آیا کہ میری سرداری، میری سلطنت، میرا نام، میری نمود، میری نمائش یہ خطرے میں ہے. ٹھیک. اس لیے اس نے اپنے دل میں ایک بیماری پیدا کی جس کو حسد کا نام ہم دیتے ہیں. حسد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے، میں اس پر خوش ہونے کی بجائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے نوازا ہے، اللہ اور اس میں اضافہ کرے، مجھے بھی اس قابل بنائے، میں بھی کچھ اللہ کی رحمت حاصل کر سکوں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر میرے سینے میں یہ دل کی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں ہیں، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تعصب ہو، عداوت ہو، تو حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت آپ کے پاس کیوں ہے، آپ سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. ٹھیک. یہی وہ جذبہ تھا شیطان کا جو اس کو ذلتوں کی طرف لے گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے انسانیت کے شرف کا تاج ان کے سر پر آسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر جب ان اعزازات سے ان کو نوازا
اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کی تکریم بجا لاؤ، تو تمام فرشتے تکریم بجا لائے، لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر کیا، بڑائی کی، اپنے آپ کو آدم کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے سجدہ کرنے کی بجائے انکار کر کے حسد کا شکار ہو گیا۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا تو اس نے اللہ کے حضور اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے اللہ، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلتوں میں ڈالا ہے، میں بھی اسے اپنے جیسا بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی تیرا کہنا مانیں گے، لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ، میں بھی تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، میں بھی تمہارے لیے اس میں کوئی نرمی نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ابتدائے آفرینش سے ہی انسان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی انسان پر واضح کر دیا گیا کہ حسد جو ہے وہ آگ ہے، اور آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ یہ مونڈ دینے والی ہے۔ آئے ہائے، فرمایا کہ یہ نہ کہنا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ حسد وہ بیماری ہے جو دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ مونڈ کر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دین ختم ہو گیا۔ اللہ۔ اب اسی طرح آسمان سے اترنے کے بعد شیطان، اللہ نے اس کو ہمیں ورغلانے کے لیے یہ قوت اور طاقت دی کہ وہ انسان کے وجود میں ان الشیطان یجری مجری الدم، جس طرح ہمارے وجود میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی دوڑ رہا ہے، لیکن الا عبادک منہم المخلصین کا، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حسد سے بچائیں گے، کینے کی لعنت سے دور رہیں گے، تعصب سے بچیں گے، بغض اور عداوت کو قریب نہیں آنے دیں گے، وہ اس دام میں نہیں آئیں گے۔ وہ اب دنیا کے اندر اسلام نے یہ کہا کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ ٹھیک۔ ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ گھاس کے چند تن کے جھاڑو کی شکل اختیار کرتے ہیں، کوڑے کو آگے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ چیونٹیاں مخلوق کمزور ہو کر جب متحد ہوتی ہیں تو سانپ کو آگے لگا لیتی ہیں، شہد کی مکھیاں جب مل کر بیٹھتی ہیں تو اللہ کو ان پر کتنا ترس آتا ہے۔ اب شیطان نے آسمانوں پر یہ کیا اور زمین پر حابیل اور قابیل کے درمیان ایک بات کا نزاع پیدا کر کے ان کے درمیان بھی حسد کی آگ بھڑکائی، اور دنیا کے اندر پہلا قتل اسی حسد کی بنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، ایک سمجھ لیں کہ ایک مقدمہ ہو گیا، ایک سر ورک ہو گیا۔ اب آئیے ذرا قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھول کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن کس انداز سے حسد کی آگ کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ اگین وہی بات ہے، لاشعوری طور پہ اگر دیکھیں مفتی صاحب تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مطلب 98-99% لوگ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے جو ہے حسد میں مبتلا ہوتے ہی ہوتے ہیں، چاہے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا، ہائے اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ قرآن سے ذرا بتلائیے۔ بہت شکریہ جنید صاحب، یہ آج بڑا اہم موضوع ہے اور ہمیں اپنی عملی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی اس کی بڑی تشخیص کی عملی زندگی کے اعتبار سے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مرض اور ایک ہے اس کے مقابلے میں ام الامراض۔ ٹھیک۔ ایک بیماری اور بیماریوں کی جڑ۔ ٹھیک۔ تو یہ جو حسد ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اوہو۔ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ کئی گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک فساد کو نہیں جنم دیتا، یہ کئی فساد جنم دیتا ہے، کئی بگاڑ جنم دیتا ہے، کئی قسم کے جرائم اور کرائم کو جنم دیتا ہے، اور یہ کئی قسم کی خرابیوں کو جنم دیتا ہے، اور بالآخر اس کو جو آگ کہا گیا ہے تو گویا یہ معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے اس قدر سنگین ہے۔ ٹھیک۔ اب جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا سورہ النساء کے اندر ذکر فرمایا، آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں اس بات کے اوپر
کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کر رکھا ہے. آہا. اب یہاں پر قرآن مجید نے حسد کی حقیقت اور اس کی ڈیفینیشن کو بیان کر دیا ہے اللہ اکبر. کہ گویا حسد کی اگر آپ تعریف کریں تو صوفیاء نے اسی آیت مبارکہ سے نقطہ لیا کہ حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض رہنا. اللہ اکبر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، کسی کو کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے، چاہے وہ صورت کی ہے، سیرت کی ہے، مال کی ہے، جائیداد کی ہے، معاشرے کی ہے، منصب اور عہدے کی ہے، علم کی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، تو اس نعمت کے اوپر حسد یہ ہے کہ اللہ نے اسے نعمت سے نوازا اور حاسد یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو. اللہ. اور وہ جو اس کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے، جب وہ اس کے بارے میں یہ خیالات اور جذبات اپنے دل میں پال لے گا بھی یہ اس کے پاس کیوں ہے، اور اس کیوں کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے گا، تو وہی وہ جو اس کے پاس کیوں ہے اس کو دیا کس نے ہے؟ دیا ہے میرے رب نے. تو آپ کا اعتراض تو پھر رب کی تقسیم پر ہو. اللہ اکبر. پھر اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہود کی اور اہل کتاب کی اس نشانی کے طور پر بیان کیا کہ وہ جو حسد کرتے ہیں، اس بات پہ بھی کوئی حسد ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی عطا کر رکھی ہو کوئی نعمت اور اس کے اوپر حسد کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، حسد کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے رشک. اچھا، رشک اور حسد کے اندر بنیادی فرق یہ ہے، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی. بالکل ٹھیک. رشک یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اس کو عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر. ہاں. یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. اپنے لیے تمنا کرنا اس کی وہ جائز ہے. مطلب اس کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہے، ہاں، اور اپنے لیے جو اس کی تمنا، اپنے لیے طلب کریں اور اس سے لینا دینا نہ رکھیں. تعریف کریں، تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے کوئی جلن نہ ہو، مطلب وہ کلاش نہ ہو جائے. جی. تو پھر اپنے لیے مانگا اور اس کی نعمت کا زوال یا سلب ہو جانا نہیں مانگا، اپنے لیے مانگا تو یہ رشک ہے. رشک جائز ہے. حسد یہ ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے. پھر اس کی آگے دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس نہ ہو اور یہی میرے پاس ہو. یہ بھی مسئلہ ہے. یہ حسد کی اعلیٰ ترین صورت ہے جو قابیل کے اندر نظر مطلب بدترین صورت ہے. جی، یعنی بدترین صورت ہے جو قابیل کے اندر نظر آتی ہے. یعنی یہ کہ ان کے پاس یہ جو حابیل کے پاس جو نعمت جا رہی ہے، اقلیمہ کی صورت پاس نہ جائے، یہ میرے پاس ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے حسد کی بدترین صورت. پھر اس سے کم درجے کی صورت یہ ہے کہ اپنی تمنا نہ کرے مگر اس کے زوال کی تمنا کرے، اس کے پاس نہ ہو. کم سے کم یعنی درجہ یہ ہے پھر کہ اس کے پاس نہ ہو، تو یہ بھی حسد ہے. تو حسد جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے. اور قرآن مجید نے دیکھیے، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا، شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. اس حسد کے نتیجے میں وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، نبی کی نبوت کے انکار میں مبتلا ہوا، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی لعنت کا اور آخرت میں اللہ کی عذاب کا درگاہ ہو گیا نا. یعنی کتنی چیزوں کا شکار ہوا اسی ایک سبب سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح پھر یہ جو زمین پر سب سے پہلا قتل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی الامراض کے طور پر حسد ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہود نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا انکار کس بنیاد پر کیا، اگر ہم اس انکار کے پیچھے دیکھیں تو خود قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نبوت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کی، اور یہ امت مسلمہ اس آخری نعمت کی حامل کیوں ہو گئی، وہ جو آخری نعمت اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ كِتَابٍ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا. فرمایا وہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، شدید ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں کسی طرح دین سے پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں. یعنی خود بھی ایمان نہیں لانا چاہتے، اور وہ جو اللہ کی آخری دین، آخری نبوت، آخری نعمت وہ جو تمہیں حاصل ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں تم بھی اس سے محروم ہو جاؤ. تو یہ یہود کے انکار نبوت کے پیچھے اور ہدایت کی طرف نہ آنے کے پیچھے بھی یہی حسد کار فرما تھا. تو اسی طرح جب ہم اس کو دینی اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے. اور قرآن مجید اس کا بار بار اس کی مذمت بھی کر رہا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کر رہا ہے. اور پھر حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو یہ تلقین کیا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رب تعالیٰ کی پناہ
مانگتے رہیے، اسی کی پناہ ہی نجات دے سکتی ہے کس سے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ کیونکہ اگر آپ کے بارے میں کوئی شخص حسد میں مبتلا ہے تو وہ، جیسا کہ آپ نے بڑی اس کی ایک ہیرارکی اور سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو بیان کیا جو عملی طور پر ایک سیکوینس بن جاتا ہے، اگر کسی کے دل میں حسد آ گیا ہے تو وہ رکے گا نہیں، وہ آگے اقدامات کی طرف جائے گا۔ وہی بات ہے، وہ جب آگے اقدامات کی طرف جائے گا تو وہ اس کا شر پھیلے گا، اور جب اس کا شر پھیلے گا تو اس کو تو جلا ہی دے گا، مگر تمہیں بھی اس کا کوئی نہ کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا اس کے اندر ضروری ہو گیا۔ تو اسی طرح حسد ایک ایسی بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، معاشرتی بیماری ہے، جس کے بڑے سنگین نتائج اور اثرات ہیں، بڑے گہرے ہیں، ہماگیر ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور آخری جملہ اس میں یہ کہوں گا، کوئی آدمی جب دوسرے کو کہے گا نا کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ کسی سے حسد میں مبتلا تو نہیں، تو وہ سٹریٹ فارورڈ منع کر دے، وہ کہے گا نہیں مجھے تو حسد ہے ہی نہیں، میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یہ جب تک انسان اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا، خود جب تک تنہائی میں اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حضور بٹھا کے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ فلاں کے بارے میں جو میرے دل کے اندر جلن ہے یا منفی جذبات ہیں، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اپنا آپریشن اور سرجری خود کرے گا تو علاج کرنے کے کام۔ اور یہ دیکھیں، اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی سپیکنگ، مطلب بات یہ ہے کہ آپ اپنے جس شعبے میں پروفیشن میں ہو، ایک لمحے کے اندر آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ایک لمحے کے اندر، کہ آپ کے اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والا جو شخص سامنے آ جائے، جو آپ سے اوپر ہو یا نام میں بڑا ہو، اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کے اندر کسمساہٹ شروع ہوتی ہے، کجی شروع ہوتی ہے، یا بشاشت شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ سوچ عطا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ اللہ ماشاءاللہ آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بس اللہ معاف کرے جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چل رہا ہے معاشرے میں، اگر آپ عمومی طور پہ یعنی پورا معاشرہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر سطح پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حسد جو ہے بے انتہا بڑھ چکا ہے، اور یہ بیماری جو ہے اب میں نے جو ابتدا میں کہا کہ مجھے لگتا ہے بہت حد تک عام ہو گئی ہے، یعنی اگر میں کہوں تو وہی بات ہے کہ 98-99% یہ بیماری شعوری اور لاشعوری طور پہ نظر آتی ہے۔ ذرا ایک اوور ویو تو کریں معاشرے کا، کہ پلس پہ ہاتھ تو رکھیں، ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اخلاقی بیماری کے بارے میں بڑی تشخیصی گفتگو ہو رہی ہے۔ حسد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس میکانزم کے تحت بنایا ہے نا، ایک تو ہمیشہ بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جس دنیا میں رکھے گئے ہیں، عالم دنیا میں، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ انعامات کی جگہ نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں آزمائش کی جگہ ہوتی ہے اس میں فطرتی طور پر اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے۔ اب وہ اونچ نیچ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت عملی کے تحت اور جس دارالامتحان کے توازن کے تحت رکھی ہے، اس اونچ نیچ کو ہمیں ذہنی طور پر قبول کرنا چاہیے۔ جناب اس نے خود بتایا ہے کہ یہاں جو میں نے انسانوں کو رکھا ہے، یہاں معاشرے چلیں گے تعاون کی بنیاد پر، جناب یہاں معاشرے چلیں گے باہمی اخوت کی بنیاد پر، بالکل ٹھیک ہے، یہاں معاشرے چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ حسن تعلق کی بنیاد پر۔ ٹھیک، اگر ہم درمیان میں حسد کو لے آئیں گے تو ان میں سے کوئی بھی عمارت آپ کی نہیں چل سکتی۔ ٹھیک، باہمی تعاون ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کا حیا ختم ہو جائے گا، ٹھیک، ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو جائے گا، درست، بڑے اور چھوٹے کا لحاظ ختم ہو جائے گا، صاحب نعمت کا لحاظ بھی ختم ہو جائے گا، بالکل ایسا ہے، یہ امام کا اور مقتدی کا لحاظ بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو بات ٹھیک ہے کہ حسد کا جو خارجی دشمن تھا وہ تو بنیادی طور پر شیطان تھا، حسد کا ایک داخلی دشمن بھی اللہ نے بنایا ہے جو آپ کے اندر نفس کی شکل میں رہتا ہے، جو آپ کے روح کا مسلسل دشمن ہے۔ اپنے باطن میں اس رکھے ہوئے نفس کی جو بھی خواہشیں ہیں، جو بڑے طریقے سے روح کے ساتھ حسد کرتا ہے اور آپ کے جسم کی باڈی میں روح کو پراپر تقاضے دلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
ہمیں یہ جوئے کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف تو سپیٹ سے لے جاتا ہے. جب ہم کہیں کہ ذرا مسجد بھی چلتے ہیں, ذرا روزے بھی رکھ لیتے ہیں, ذرا سچ بھی بولتے ہیں, ذرا تقوی پر آتے ہیں, ذرا سچ کی زندگی گزارتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کا نفس ہی آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنی انفرادی زندگی سے نفس اور روح کے اس بیلنس کو قائم نہیں رکھتے, نفس کو اس کو جائز تقاضے ضرور دینے ہیں, لیکن اس کو اتنا نہیں پلنے دینا کہ وہ روح کے ساتھ حسد کرے. ہر بندے کا نفس اس کی روح سے حسد کرتا ہے, اس لیے تو ہم بے چین ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لاشعوری طور پر آپ کو بہت سارے لوگ بے چین نظر آئیں گے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح محسود ہے نفس کے ذریعے. ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا تزکیہ فرمائیے, اپنے آپ کو ایک بیلنس میں لے آئیے, اپنی خواہشات کو کم کیجئے, اپنے آپ کو توازن میں لے آئیے, تاکہ آپ اپنے اعتبار سے تو خود پازیٹیو ہوں, خود مثبت مزاج ہوں, خود متحمل مزاج ہوں, خود باشعور ہوں, اور کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے آپ کے اندر ایک توازن نظر آنا چاہیے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری انزائٹی اور ڈپریشن کی بڑی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ حسد ہے, چاہے وہ گھروں کی سطح پہ ہم دیکھیں یا معاشرے کی سطح پہ ہم دیکھیں. بالکل ٹھیک. ایسا ہی اب یہ معاشرتی سطح پر آ جائیں, ہر شعبے میں جو نصب آپ دیکھیں گے, ہر شعبے میں اگر ہم معاشرتی زندگی کو باندھنے کی کوشش کریں, ہماری ایک سماجیات کا نظام ہے, ہمارا ایک معاشیات کا نظام ہے, ہمارا ایک سیاسیات کا نظام ہے, اس کے اندر جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک تل چھٹ نظر آتی ہے اور ایک کھچاؤ اور تناؤ نظر آتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر بندہ دوسرے سے حسد کر رہا ہے. حالانکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے, اس کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. بالکل ایسا. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس تقسیم میں پڑ جائیں, آپ اس کو اپنی عقل کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیں, اور آپ اپنے لیے محرومی کے احساسات لے آئیں, اور ان محرومیوں کے احساسات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کو اپنانے کی بجائے آپ حسد میں مبتلا ہوں, کینے میں مبتلا ہوں, عداوت میں مبتلا ہوں, آپ غیبتیں کرتے پھریں, آپ تجسس کسی کا کریں, کسی کی عیب جوئی کریں. یہ بنیادی طور پر یہ جو غیبت بھی ہے, عیب جوئی بھی ہے, کسی کا برا سوچنا بھی ہے, کسی کو دیکھ کر منہ چڑھانا بھی ہے, یہ ساری بنیادی طور پر وہ بیماریاں ہیں جو ہر بندے میں آپ دیکھیں گے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جیسے شروع میں کہا گیا کہ حسد بنیادی طور پر جڑ ہے. جب یہ تناور درخت بنتا ہے, شاخیں نکالتے اور اس پر پھل بنتے ہیں, تو غیبت کا سبب کیا بنتا ہے؟ عیب جوئی کا سبب کیا بنتا ہے؟ تہمت کا سبب کیا ہے؟ بہتان تراشی کا کیا سبب ہے؟ دشمنی تو آپ کو جتنی بھی اخلاقی بیماریوں کی بہتات نظر آئے گی, اس کے پیچھے بنیادی طور پر آپ کا اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کا جو ایک تصور تھا, آپ اس پر کھڑے نہ ہوئے. اب آپ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے نظام رکھا ہے, اس نظام پر چلنے کی بجائے آپ عجلت کی طرف مائل ہیں, آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں تناؤ کتنا ہے, کھچاؤ کتنا ہے. کوئی بندہ کسی کو ملنے کے حضور نبی اکرم کے اس فرمان میں کتنی سچائی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ جو سلام کا پھیلانا ہے نا, یہ بھی بنیادی طور پر حسد کا بہترین علاج. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت گفتگو جی. اچھا صاحب, اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو اوور ویو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے دیا, اس حسد کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ہمارے یہاں بھئی اس کو یہ منصب کیوں مل گیا, اس کو یہ مقام کیوں مل گیا, یہ اس کو کیوں ملا, یہ اس کو کیوں ملا. اس چکر کے اندر
کسی بھی آپ شعبے میں اٹھا لیجئے، کسی بھی شعبے میں، چاہے آپ گھریلو زندگی کی بات کر لیں، چاہے آپ آفیسز کی بات کر لیں، چاہے آپ بزنس پوائنٹس کی بات کر لیجئے، چاہے آپ سوری ٹو سے ادب کے ساتھ کہ اگر آپ مذہب کے شعبے میں بات کریں تو وہاں بھی یہ صورتحال ہو گئی، سیاست کی بات کریں تو وہاں تو بدرجہ اولیٰ آپ کو نظر آتا ہے کہ بغض اور عداوت جو ہے وہ آپ کو ہر طبقے میں بہت عام سی بات اب نظر آتی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ کامنٹ کیجئے. پوری عمر آپ نے گزاری ہے، یہ اتنا کیوں معاشرے میں ہمارے بغض اور عداوت بڑھ گئی ہے؟ معاشرے کے اندر کینے اور عداوت کا اس حد تک بڑھ جانا، اس کا سبب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غصہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا سبب ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، ٹھیک، اور نہ ہمارے اندر ان ابدی نعمتوں کو پانے کی کوئی طلب ہے. بالکل ٹھیک. پروردگار عالمین تو اپنے بندوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم یہ کہو کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے پاک کر دے. ٹھیک. دوسری طرف ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور آپ انہیں بشارت دیتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے، کیا کمال، ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اب دوسرے دن بھی ایسے ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی شخصیت اسی انداز سے. تیسرے دن بھی آپ نے دیکھا تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں جا کر 3 دن اس کے پاس قیام کروں، جن کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جنت کی بار بار بشارت دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بھی بعد میں عمر بن العاص کا بھی لکھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کیا کہ ہاں رہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب 3 دن ان کے پاس رہا تو میرا خیال یہ تھا کہ ان کا رات کی عبادت، رات کی بیداری اور دن کو روزہ اور یہ تقویٰ اور یہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن حقوق و فرائض کہ بجاوری کے علاوہ کوئی خاص بات مجھے نظر نہ آئی. میں نے 3 دن گزارنے کے بعد کہا کہ میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا اور میں نے عذر پیش کیا تھا، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی بنا پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. جب فرماتے ہیں میں آنے لگا تو بعد میں انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا کہ سنو، ایک بات میرے اندر یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی عداوت اور کینہ نہیں ہے. یعنی رات جب میں سوتا ہوں تو دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل ان سے پاک ہے. اب ہمارے درمیان آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر عداوت نے، کینہ نے، بغض نے اتنی جڑیں پکڑی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا تعلیمی نظام اخلاقیات سے عاری ہو چکا ہے. ٹھیک، کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیارکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو. بالکل ایسا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر خاندان میں رقابت ہے. بالکل ایسا. سیاستدانوں میں رقابت ہے. بالکل ایسا. علماء میں رقابت ہے. بالکل ایسا. تاجروں میں رقابت ہے. ملازمین میں رقابت ہے. بالکل ایسا. دنیا میں آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی شعبہ اس وقت نہیں دکھا سکتے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ اس کینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو بری کر چکا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن 4 طبقے سب سے پہلے 1 سال حساب و کتاب سے قبل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ ایک تو وہ طاقتور لوگ ہیں، عمراء ہیں جو ظلم کرتے ہیں. اوکے. نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو عرب ہو کر عصبیت کا شکار ہیں. اوکے، یعنی اس کا مطلب عصبیت جو ہے وہ خطرناک ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ذمہ دار ہو کر تکبر میں مبتلا ہیں. اوکے. اور چوتھا طبقہ، یعنی فیوڈلز، چوتھا طبقہ علماء کا ہے جو آپس میں حسد کرتا ہے. اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں آج جس طبقے پر بھی آپ نگاہ ڈالیں حسد ہی حسد نظر آتا ہے، اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ آخر اس کا انجام کیا ہونا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جن کوششوں میں مصروف ہے، ضرورت ہے روز ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں.
روز ویڈیو بنانے میں مصروف. ہماری آنے والی نسلیں ہم سے بہتر ذہنیت کی مالک ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو. توبہ. آج جب ہم زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے جب 66 اور 67 میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو اپنے اساتذہ کرام کو کہ جو ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو ایک دوسرے کے متعلق برے نام رکھتے، برے لقب سے پکارتے ہم اس وقت دیکھتے تھے. اور اب وہ پودا آہستہ آہستہ جڑیں مضبوط کرتا ہوا اپنی اس قدر پنجے گاڑ چکا ہے کہ اس وقت آپ اپنی معاشرتی زندگی میں کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، اساتذہ کرام میں یہی عالم ہے. اور سب سے بڑھ کر جو میڈیا کے ذریعے آج ہم سیاستدانوں کا کردار قوم کو دے رہے ہیں. توبہ. اور اس الامان الحفیظ، مطلب کانوں کو ہاتھ جاتے ہیں. اس جلن نے ہمیں آنے والی نسلوں کو اس میں اور زیادہ دھکیلا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے درمیان پیار اور محبت کا وہ منظر لوگوں کو دکھائیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بنو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں اس چیز کی رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ تو تمہارے درمیان محبت کو فروغ ہو. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو. اب سلام کے لیے بھی میں انتظار کرتا ہوں کہ میں دیندار آدمی ہوں، مجھے نمازی، میرا مقتدی مجھے سلام پہلے کرے، میرا شاگرد مجھے پہلے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کریں. ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے، اخلاقیات کو ہم نے پس پشت ڈالا. ایک ہی چیز ہمارے سامنے رہی کہ کسی نہ کسی طرح میرا نام آنا چاہیے، ہم ڈومینیٹ کریں. اور ایک اور چیز آپ ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے پروفیسر صاحب. پہلے تو یہ تھا نا کہ دیکھیں بات گھروں تک ہوتی تھی، ٹریول کرتے کرتے بڑھتی تھی، حسد کی صورت میں، بغض اور کینے کی صورت میں. بات مساجد میں بھی اگر ممبر پہ ہوتی تھی تو ٹریول کرتے کرتے آگے بڑھتی تھی، حسد کی صورت میں، بغض کی صورت میں. بات سیاسی جلسوں میں بھی اگر ہوتی تھی تو بات ٹریول کرتے کرتے بڑھتی تھی، خبر بنتی تھی، خبر پڑھی جاتی تھی. اب تو صاحب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے اس کام کے لیے، وہ کام ہی صرف یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ حسد کی وجہ سے جو ہے، وہ بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے نفرت کی آگ کو روز صبح شام آن ایئر کر رہے ہیں، روز صبح شام آن ایئر کر رہے ہیں. اس شعبے میں درد مندی کے ساتھ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں میرے پروردگار کو معلوم ہے، لیکن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے علماء اسلام، علماء پاکستان کے آگے ہم ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، تم قوم کے لیے نمونہ ہو. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اسے آپس میں تنہائی میں بیٹھ کر پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے رکھو. آج سوشل میڈیا نے تھوڑی تھوڑی باتوں کو اس طرح آگ دے لگا رکھی ہے، اور پھر جب کبھی کسی دیندار طبقے سے کوئی معمولی غلطی ہو اس کو اچھالا جاتا ہے اور اس کی خوب تشہیر کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی. تو ہمیں اللہ کا فضل، جو بات آپ نے بنیادی طور پر کہی کہ جب تک ہم اللہ کے فضل پر راضی ہونے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہم معاشرے کے اندر وہ پیار، وہ محبت، وہ اتحاد، وہ اخوت، وہ مودت ہم نہیں کر سکتے. اور دیکھیں بات وہ جو آپ کی ہے وہ بہت کمال بات ہے. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو اوپر کے لوگ ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے اپنی موج مستی کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جو نچلے طبقے میں حسد کی کنورژن ہوئی ہے، نچلے طبقے میں جو وہ کینے کی کنورژن ہوئی ہے، نچلے طبقے میں وہ جو عداوت کی کنورژن ہوئی ہے، اور نچلے طبقے میں وہ جو دشمنیوں کی انتہا کی جو کنورژن ہوئی ہے، اس نے معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا کر دیا ہے.